اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں، یہ ترک کا پتہ نواز شریف نے چلا ہے یا اسحاق ڈار نے اکیلے ہی چل دیا؟ زیادہ تر لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی جو ہے نہ آئین میں ہے نہ کسی قانون میں، خاص طور پہ یعنی اسپیسیفکلی کوئی مینشن نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تین اہم موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں، یہ ترک کا پتہ نواز شریف نے چلا ہے یا اسحاق ڈار نے اکیلے ہی چل دیا؟ اور اس سے عوام کی، عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے کتنے امکانات ہیں؟ اس سے اچانک مہنگائی کم ہوگی، پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، ڈالر نیچے آ جائے گا، روپے کی قدر اوپر چل جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایف بی آر میں اچانک کچھ حالیہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ایک نہیں دو نہیں سارے افسران نکال دیے کرپشن کی بنیاد پہ۔ تو چیئرمین ایف بی آر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے نیچے سارے بندے کرپٹ تھے۔ بندے کرپٹ تھے یا کوئی اور کہانی ہے؟ یہ اچانک اتنی میسو لیول پہ بندے فارغ کیوں کیے گئے ہیں؟ اور سینئر بندے، اور ان میں سے ایک صاحب تو بڑے ڈیکوریٹڈ آدمی تھے، ان کو تمغہ شمغہ بہترین پرفارمنس پہ ایوارڈ شیوارڈ ملا تھا، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا بڑا کرٹیکل ایشو ہے اور وہ پنجاب حکومت سے متعلق ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 16 روپے کی روٹی جو ہے عام آدمی کو ملے گی۔ 16 روپے کی روٹی لاہور میں نہیں بیک رہی۔ میں ابھی لاہور سے ہو کے آیا ہوں، گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن جیسے علاقے میں 30 روپے کی روٹی مل رہی ہے۔ یہ میں نے اپنا خود وہاں پہ تجربہ کیا ہے۔ اور جو نان بھائی ایسوسی ایشن ہے اس نے ابھی ہڑتال کی بھی دھمکی دی ہے۔ وہ ہر شو میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بھائی 16 روپے کی روٹی۔ تو یہ جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روٹی پر وہ 2 روپے کا نقصان کریں، اور چونکہ پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے لہذا وہ روٹی 16 روپے کی بیچنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پلاننگ کی کمی ہے؟ نان بائی ایسوسی ایشن جو ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے میں پرابلم کر رہی ہے، یا ایسے ہی ایک نعرہ لگا دیا گیا ہے جس کا کوئی گراؤنڈ لیول پر ریالٹی سے تعلق نہیں ہے؟ لیکن پہلے اسحاق ڈار صاحب کی تعیناتی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وسیم بھائی صاحب؟ چلیں جی، زیادہ تر لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی جو ہے نہ آئین میں ہے نہ کسی قانون میں، خاص طور پہ یعنی اسپیسیفکلی کوئی مینشن نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ، مگر میرے خیال میں اس کی سمبولک اہمیت ہے۔ اس کی 2-3 میرے نزدیک اس کی اہمیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی ایک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہائبرڈ رجیم کا ایک نمائندہ ہو کے وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے ان کو وہاں پہ ڈال کر اسحاق ڈار کو ایک پیغام دیا ہے کہ نہیں، یہ سیاسی حکومت ہے اور اس میں سیاسی فیصلے بھی ہوں گے اور سیاسی یہ آپ کے میں نواز شریف صاحب نے کروایا ہے۔ بالکل، میرے خیال میں یہ نواز شریف صاحب نے کروایا، اور اس میں یہ کنسیڈریشنز بھی ہوں گی، یعنی کہ سیاسی امپلیکیشنز کو بھی مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ SIFC کو دیکھ کے اور ایک نمبرز کو دیکھ کے اور اکانومی کو، میکرو اکنامکس کو دیکھ کے کرتے ہیں، مگر جب نواز شریف صاحب فیصلے کرتے تھے تو وہ دیکھتے ہیں روٹی کی پرائس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں عام بندے کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں تھوڑی بہت، تو وہ پہلو لانے کے لیے کیا گیا۔ دوسرا، اسحاق ڈار صاحب کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ وہ اکانومی کو اوورسی کریں پاکستان میں، وہ تو مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ اب جو ہے اور اب یہ عالم ہے کہ وہ اس طرف سے نہیں ہو سکا، تو اب چونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو اب دنیا کی کوئی طاقت اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کریں، فائنانس کی جو مختلف کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ چیئر کریں، فائنانس کے آفیشیلز کو ہدایات دیں ڈائریکٹلی اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں، FBR کے ساتھ بات کریں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ان کا عمل دخل ہو جائے گا جو ان کی بھی خواہش تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک میسج بھی ہے، ایک کوڈڈ میسج ان کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے جس طرح ایک پاسبان عقل ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس رہے، شہباز شریف کا پاس ایک پاسبان عقل رہے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مزے کی خبر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بندہ لگ گیا ہے جو ساتھ ہی رہے گا اور ڈپٹی کے طور پہ کام کرے گا، تو اس کے یہ میرا خیال ہے مقاصد ہوں گے۔ لیکن اس میں اس ساری خبر میں جو جتنا آپ نے انالیسس کیا، تینوں پوائنٹس بتایا، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ نواز شریف صاحب کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اب وہ فائنانس کی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، اب وہ وزیر خزانہ کو یا وزارت خزانہ کو بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے۔ دوسری سائیڈ آف دا سٹوری یہ بن سکتی ہے کہ ان نیئر فیوچر ہم ایک بڑا اسٹرانگ کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں بٹوین ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ وزارت خزانہ،
کیونکہ بنیادی طور پر انہیں یہ رول اسی لیے نہیں دیا گیا تھا کہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو. اب وہ اس رول میں چھلانگ لگا کر یا پیراشوٹ باندھ کر آ گئے ہیں. تو کانفلکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہونے کو ہو بھی سکتا ہے، لیکن جو اورنگزیب صاحب ہے، محمد اورنگزیب صاحب، وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کانفلکٹ نہ کریں اور دیکھیں کہ بھائی پرامن بقائے باہمی پہ وہ بھی یقین رکھتے ہوں اور وہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں، جس طرح پلینگ along ہوتا ہے اس طرح کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کانفلکٹ ہو، کم از کم وزیر خزانہ اور ان کے درمیان کانفلکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اور کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہو یہ کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. لیکن اس کے امکانات آپ کو نظر اس کے ہو سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ اگر نواز شریف اپنے آپ کو زیادہ اسرٹ کریں گے تو ظاہر ہے مسئلہ تو ہوگا. اور اسی وجہ سے دیکھیے اس میں ایک خاص بات یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ جو ہم نے دیکھا جو لوگ بہت زیادہ لائل تھے نواز شریف کے، وہ سارے سائڈ پہ کیے گئے. ہم الیکشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر خان، جاوید لطیف، یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ سائڈ پر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور کیبنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کوئی نواز شریف کے لائلسٹ ایز سچ نہیں تھے. شہباز شریف کے سارے دوست جو یا ایک طرح سے کمپرومائز قسم کے یا مفاہمتی بیانیے والے لوگ سامنے آ گئے، مزاحمتی بیانیے والے نہیں آئے. پہلی دفعہ یہ ایک نواز شریف کے بڑے کلوز، جن کے بغیر نواز شریف کبھی نواز شریف کی کیبنٹ کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہ سامنے آئے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ ہو از ان کنٹرول، یہ گورنمنٹ میری گورنمنٹ ہے بیسیکلی. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نواز شریف وزیر خزانہ لگا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر بھی مستقبل میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں نا. بالکل، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دوسری طرف سے اس کو دیکھنے کا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو حکومت پھر بھی وہی چلائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں لیکن یہ جو ہے نا بہرحال ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، یہ سینئر وزیر کا ہی عہدہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی. اس میں یہ ایلیمنٹ آپ بالکل نہیں نکال سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب کی خود بھی یہ بڑی خواہش ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہت ساری کمیٹیوں کو ایڈ کرتے تھے. اب آپ کے پاس ایک بڑی زبردست خبر ہے ایف بی آر کے حوالے سے کہ ایف بی آر میں کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچانک بہت سارے سینئر افسران نکال دیے. اس میں سے تو ایک سینئر افسر ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ تمغے بھی دیے گئے ہیں. تو کرپشن ایشو تھی کیا اچانک سارے پتہ چلا انکشاف ہوا ہے؟ بالکل، دیکھیں کچھ دن قبل یہ خبر سب اخباروں میں چھپی، ہمارے وی نیوز سمیت. ہیڈ لائن تھی کہ جی وزیر اعظم نے کرپشن الزامات پر، اسمگلنگ میں ہیلپ دینے پر 12 افسران کو، 12 سینئر ترین افسران جو گریڈ 21 کے افسران ہیں، ان لینڈ ریونیو کے بھی اور اس کے ایف بی آر کے، ان سب کو ہٹایا ہے، کسٹمز کے بھی اور باقی بھی. تو ان میں نے دیکھا ہے عمار صاحب کہ وہ لسٹ ہے جو 12 افسران کی، اور ایک لسٹ ہے جو سینیارٹی کے لیے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے کنسیڈر کی گئی تھی، کچھ عرصہ پہلے بنی ہے. وہ لسٹ میں نے دیکھی، دونوں کو کمپیریزن کیا، جو ٹاپ پہ لسٹ میں ترقی کے لیے منتظر افسران تھے ان سب کو فارغ کر دیے گئے. اور ان افسران میں ایک ایسے ڈیکوریٹڈ افسر بھی ہیں آفاق احمد قریشی صاحب، جن کو ابھی ہلال امتیاز ملا تھا، وہ تمغہ امتیاز ملا تھا 23 مارچ کو. پھر ان کا ایف اے ٹی ایف میں بڑا کردار تھا، ایف اے ٹی ایف کے مذاکرات میں کنونس کرنے میں کہ جی ہم میئرز لے رہے ہیں ایف بی آر، جو ٹیکس کے حوالے سے یا جو کنٹرول کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بڑا ہاتھ ہے، اسی لیے ان کو ملا تھا یہ تمغہ امتیاز. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 2 مہینے پہلے وہ بہت ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے، ان کو حکومت ایوارڈ دے رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے، اور 2 مہینے میں تو کرپٹ نہیں ہو سکتے نا اتنے عرصے میں. تو اور پھر یہ بات کہ آپ کے نیچے سارے افسران کرپٹ ہوں اور آپ ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ کی ٹیم ساری غلط ہو اور آپ ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب ادھر ہی اپنے عہدے پہ ہیں، ممبر آپریشن ہیں، یہ 2 افراد تو بچ گئے، باقی سارے لوگ وہ ہیں. تو یہ ٹیم کس نے اسارٹ کی تھی، کس نے اکٹھی کی تھی؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہوا ہوگا یا باقی؟ یہ کویسچنز ہیں. ویسے تو کئی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونا چاہیے، کرپشن زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اگر یہ صحیح ہے تو یہ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی خود ان سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ کو کرپشن کے نام پہ، نیب کے نام پہ آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے اس کی ایک ہائنڈ سائڈ یہ بھی ہے کہ جونیئر افسران کو ترقی دی گئی جو شاید وہ اس سٹیج پہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے. 2-3 سال ترقی دی نہیں گئی، لیکن وہ ترقی کی لائن میں آ گئے، بس نیچرل ہو گیا نا. تو وہ ایک طرح سے کمپرومائز بھی ہوں گے، وہ کسی کے شکر گزار بھی ہوں گے، کسی کے احسان مند بھی ہوں گے کہ یہ اگر راہ سے پتھر نہ ہٹتے یا بڑے افسران نہ جاتے تو انہوں نے آگے نہیں پہنچنا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انہیں کام کہا جائے گا جو شاید
ان کو مینیج کرنا آسان ہو. ہاں بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہو تو وہ بڑی تسلی سے کر دیں گے، کیونکہ جونیئر افسران ہے نا، سینئر افسران تو شاید اتنا سہولت سے بات اور نہ افسران کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ تھی جن کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. یہ ان کا موقف تھا، چونکہ وہ موقف کہیں سے سامنے نہیں آ رہا تھا، تو اس حوالے سے یہ سامنے آئی ہے بات ان سے کہ وہ رپورٹ ہے اور پرائم منسٹر کی نیت اچھی ہے، ظاہر ہے بہتری کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ لیکن بھائی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پرائم منسٹر یہ کوئی مثلا ہم پرائم منسٹر کا جو امتحان ہے وہ نیتوں پہ تھوڑی ہو رہا ہے، اس کے تو ایکشن سے لوگوں نے جانچنا ہے نا. تو آپ ایکشن تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے بندے فارغ کر دیے اور سینئر افسران فارغ کر دیے، اور اس کا الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیا بنتا ہے. آج تیسرے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. پنجاب میں نعرہ لگا جی، مریم نواز صاحبہ نے لگایا جی کہ، اور وہ آج کل بہت بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں آپٹکس کے حوالے سے، بہت اچھی بات ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ عمران خان چیلنج ہو رہے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ وردی والی تصویر بڑی پاپولر ہوئی، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جو ہوا میں ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا جی کہ 16 روپے کی روٹی ملے گی. اب آٹے کی قیمت دیکھ لیجئے، نان بائی کی، گیس کی، بجلی کی قیمت دیکھ لیجئے. وہ 16 روپے کی روٹی نان بائی ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ دینا پاسبل نہیں ہے. 13 روپے کا انہیں پیڑا پڑتا ہے، اور اس میں آگے معاملات خراب ہوتے ہی جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے اب ہڑتال کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اب وہ اب ہر روٹی پر 2 روپے کا نقصان نہیں کر سکتے. ظاہر ہے. اور پھر دیکھیں کوئی نقصان کے لیے کاروبار نہیں کرتا، اس میں مارجن ہوتا ہے پروفٹ کا، جس میں سے آپ نے بجلی کے بل نکالنے ہیں، جس نے آپ نے سٹاف کی تنخواہ نکالنی ہے، اپنا بھی کوئی خرچہ نکالنا ظاہر ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیئرفلی پلان نہیں تھا، یعنی ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، ایک اوپر سے سوچا گیا اور کہہ دیا گیا کہ بھائی امپلیمنٹ کریں. یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتی نا چیزیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بغیر پلاننگ کے ہوا میں ایک تیر چلا دیا گیا جو شاید آپ کی طرف واپس آ جائے، یہ نقصان ہوگا. لیکن میں بتاؤں عمار بھائی کہ اسلام آباد میں بھی روٹی کا ریٹ 20 ہو گیا. یعنی اگر حکومت کی غلطی ہے تو اس حد تک ہے کہ انہوں نے 16 روپے ایگزیکٹ کیوں کر دیا. یہ البتہ گورنمنٹ کہہ سکتی تھی ان کو کہ جی آٹا سستا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی من 2000 روپے کمی ہوئی ہے آٹے کی قیمت میں، گندم کی قیمت میں. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا. اگر آپ سوچیں کہ 500 روپے اضافہ ہو جائے فی من گندم کی قیمت میں تو روٹی مہنگی نہیں ہوئی. یہاں پہ 100 روپے اضافے پہ مہنگی ہوئی ہیں روٹیاں. تو پھر یہ سستا کیوں نہیں لوگوں تک امپیکٹ پہنچاتے بزنس مین؟ آپ یہ بھی ایک سوال ہے نا. تو کچھ نہ کچھ تو بننا چاہیے تھا نا کہ نیچے کرتے. وہ انہوں نے تو خود کچھ نہیں نیچے کیا. وہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ جو تھیوری ہے نا کہ یونینیمس پرائس ہو جائے پورے پنجاب میں، یہ غلط اس لیے ہے کہ جو پوش ایریاز ہیں لاہور کے، ڈی ایچ اے ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن ہو گیا، ان ایریاز میں روٹی کی قیمت 30 روپے ہے اس وقت. اور اس لیے، اور وہ لاجیکل نہیں، لاجیکل اس لیے ہے کہ وہ جو نان بھائی ہے اس کی دکان کا کرایہ بھی زیادہ، وہ 55,000 روپیہ اس تندور کی جو اسپیس ملی ہے اس کا کرایہ دیتا ہے. تو وہ کیسے 16 روپے میں پورا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یونیفارم ریٹس مینٹین نہیں ہو سکتے. پوش ایریا میں دکان کا کرایہ الگ ہے، کسی کے اپنا تندور ہے گاؤں میں تو اس کا کرایہ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ٹھیک ہے. یہ تو پھر متعلقہ ڈی سی کا کام ہے، اے سیز کا کام ہے، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اس علاقے میں کاسٹ آف لیونگ کیا ہے، وہاں پہ ان کی کیا کاسٹ پڑتی ہے جو دکاندار ہے، اور اس کی ریٹ کیا مناسب ہونا چاہیے یہ وہ سیٹ کریں. یہ ظاہر ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر کے لیول کا کام بھی نہیں ہے کہ مائکرو مینیج کریں. نہیں، لیکن کریڈٹ سارا چیف منسٹر لے رہی ہے نا. تو اس لیے اگر وہ خود اس مائکرو مینجمنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام نہیں بنتا، مائکرو مینجمنٹ میں گھسیں گی تو وہ پھر ابھی میں یار ایک جملہ ہے اس کے اوپر بات ختم کرتے ہیں. وہ نان بائی ایسوسی ایشن کے ایک صاحب تھے، انہوں نے جب یہ قیمتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے. اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یار کہ جو تندور والا ہوتا ہے اس کے بچے نے روٹی نہیں کھانی ہوتی، تو اس کا آپ اس کا رزق چھین کے تو نہیں باقیوں کو رزق دے سکتے نا. خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.